آج ہم آپ کو لے چلیں گے سینٹرل ایشیا کے ایک ایسے خوبصورت ملک میں جہاں کی زمین ہزاروں سال پرانی سلطنتوں کی گواہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کبھی منگولوں کی تلواریں چمکیں اور کبھی سکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس سرزمین کے بہادر قبائل کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں۔ یہ ہے سینٹرل ایشیا کا ایک منفرد ملک جو پاکستان سے صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خوبصورت اور دلکش ملک تاجکستان کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاجکستان کے لوگوں کی زندگی دکھائیں گے، ان کے رسم و رواج اور ان کا منفرد کلچر بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جہاں قدیم تہذیبوں نے جنم لیا اور جہاں ہر دور نے اپنی ایک الگ پہچان چھوڑی۔ کبھی یہ علاقہ عظیم فارسی سلطنتوں کا حصہ رہا، پھر یہاں مختلف بادشاہتیں آئیں اور گئیں، لیکن تاجکستان کی ثقافت آج بھی اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے والے، مہمان نواز اور اپنی روایات کے محافظ ہیں۔ چاہے بات ہو شادی بیاہ کی رسومات کی یا روزمرہ زندگی کی، ہر چیز میں ایک الگ خوبصورتی اور روایت نظر آتی ہے۔ تاجکستان کے بلند و بالا پہاڑ، صاف شفاف دریا اور سرسبز وادیاں اس ملک کو قدرت کا ایک شاہکار بنا دیتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک دلچسپ سفر پر، جہاں ہم قریب سے دیکھیں گے اس خوبصورت ملک کی زندگی اور جانیں گے وہ راز جو اسے باقی دنیا سے منفرد بناتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف تاجکستان ہے۔ یہ وسطی ایشیا کا ایک نہایت اہم ملک ہے جو چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، یعنی یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور اس کا سمندر سے کوئی براہ راست تعلق نہیں۔ اگر اس کی سرحدوں کی بات کریں تو یہ شمال میں کرغزستان سے ملتا ہے، مغرب میں ازبکستان واقع ہے، جنوب میں افغانستان اس کا ہمسایہ ہے اور مشرق میں چائنا کی سرحد اس سے ملتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاجکستان کا ایک چھوٹا سا حصہ پاکستان کے شمالی علاقے کے بہت قریب واقع ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان صرف 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر اس ملک کے کل رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ تقریباً 1,43,100 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا تقریباً 93% حصہ بلند و بالا پہاڑوں پر مشتمل ہے، جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ پہاڑی ممالک میں شامل کرتا ہے۔ یہاں صرف 1% علاقہ پانی پر مشتمل ہے، جبکہ محض 6% زمین ہی ایسی ہے جہاں لوگ آباد ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 94 نمبر پر آتا ہے، جبکہ وسطی ایشیا میں یہ سب سے چھوٹا ملک ہے اور 5ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اگر آبادی کی بات کریں تو تازہ ترین اندازوں کے مطابق اس کی کل آبادی 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 88ویں نمبر پر ہے، جبکہ وسطی ایشیا میں یہ تیسرا بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً 70% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، جبکہ صرف 30% آبادی شہروں میں آباد ہے۔ اگر مذہب کی بات کریں تو تاجکستان میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، جن میں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے۔ تقریباً 95% آبادی اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1% لوگ عیسائی ہیں، جبکہ باقی دیگر مذاہب کے پیروکار شامل ہیں۔ اس ملک کی سرزمین نہایت قدیم ہے۔ یہاں انسانوں کی آباد کاری تقریباً 4000 قبل مسیح سے موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس علاقے پر کئی بڑی سلطنتوں نے حکومت کی۔ ایک زمانے میں یہ بیکٹرین امپائر کا حصہ تھا اور بعد میں الیگزینڈر دی گریٹ بھی یہاں پہنچا اور اس نے اپنی فتح کا پرچم گاڑ دیا۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ علاقہ دوبارہ مقامی قبائل کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر یہاں اسلام آیا اور کوئی بھی طاقت اسلامی سلطنت کے پھیلاؤ کو روک نہ سکی۔ عباسی خلیفہ کے آخری دور میں یہاں ایک اہم ریاست قائم ہوئی جسے سمانڈ امپائر کہا جاتا ہے۔ اس دور میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر علم، ثقافت اور تہذیب کے بڑے مراکز بن گئے، جہاں سے علم پوری دنیا میں پھیلا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے منگول امپائر نے بھی یہاں قبضہ کیا اور پھر یہ علاقہ کافی عرصے تک ایمریٹ آف بخارا کا حصہ رہا۔ 19ویں صدی میں رشین امپائر نے وسطی ایشیا کی طرف پیش قدمی شروع کی اور آخرکار تاجکستان بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد یہاں کے مسلمانوں نے روس کے خلاف ایک بڑی تحریک چلائی جسے باسمکی موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس تحریک نے بڑی بہادری سے لڑائی لڑی، لیکن آخرکار روسی فوج نے اسے کچل دیا اور تاجکستان سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔
सोवियत दौर में यहाँ मजहब खास तौर पर इस्लाम को शदीद नुकसान पहुँचा। मसाजिद और मदारिस बंद कर दिए गए और लोगों को अपने मजहब पर अमल करने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने दीगर वस्ती एशियाई ममालिक के मुकाबले में ताजिकिस्तान को कम अहमियत दी, जिसकी वजह से ये मुल्क तालीम, सेहत और सनत के मैदान में पीछे रह गया। फिर 1990 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूटने लगा तो ताजिकिस्तान ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और टर्की उन ममालिक में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी आज़ादी को तस्लीम किया और 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे एक आज़ाद मुल्क मान लिया। लेकिन आज़ादी के फौरन बाद ही मुल्क को एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। सिर्फ 1.5 साल के अंदर यहाँ एक खौफनाक खाना जंगी शुरू हो गई, जिसमें मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ने लगे। इस जंग ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया और यहाँ रहने वाली गैर मुस्लिम आबादी, खास तौर पर रूसी और यहूदी, बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर चले गए। 1992 में इंतखाबात हुए और इमाम अली रहमान इक़्तिदार में आए और आज तक वही इस मुल्क के हुक्मरान हैं। अगर ज़बान की बात करें तो ताजिकिस्तान की सरकारी ज़बान ताजिक है, जो दरअसल फ़ारसी ज़बान की एक शक्ल है। अगर आप उर्दू या फ़ारसी जानते हैं तो आप इसे काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी रोज़मर्रा गुफ्तगू और कारोबार में रूसी ज़बान का इस्तेमाल बहुत आम है। 2009 से पहले तो सरकारी कामों में भी रूसी ज़बान इस्तेमाल होती थी, मगर उसके बाद ताजिक ज़बान को मुकम्मल सरकारी हैसियत दे दी गई। दोस्तों, पाकिस्तान में भी काफ़ी तादाद में ताजिक लोग रहते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 11 लाख के करीब बताई जाती है। इनमें से ज़्यादातर लोग ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद होने वाली खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान आए थे। कुछ लोग हालात बेहतर होने पर वापस चले गए, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जैसे चित्राल और गिलगित में मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए। जब ये मुल्क सोवियत इत्तेहाद से आज़ाद हुआ तो इब्तदा में यहाँ करेंसी के तौर पर रूसी रूबल इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में ताजिकिस्तान ने अपनी करेंसी मुतारिफ करवाई। पहले उसे भी रूबल कहा जाता था, मगर अक्टूबर 2000 में इसका नाम बदल कर सामानी रख दिया गया। ये नाम ताजिक कौम के अजीम हुक्मरान इस्माइल सामानी के नाम पर रखा गया है। दारुल हुकूमत दुशांबे में इनका एक शानदार मुजस्मा भी मौजूद है, जबकि वो बुखारा में दफन है। उनका मज़ार समैनिद मौज़ोलियम आज भी दुनिया के कदीम तरीन इस्लामी फ़न तामीर के शाहकारों में शुमार होता है। खास बात यह है कि ये इमारत 1000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है, जो उस दौर के शानदार फ़न तामीर का एक जिंदा सबूत है। ताजिकिस्तान की कुल GDP तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर के दरमियान है। एक आम शहरी की सालाना औसत आमदनी तकरीबन 1000 से 1500 डॉलर के दरमियान है। आज के वक्त अगर हम ताजिकिस्तान की करेंसी की बात करें तो यहाँ सामानी इस्तेमाल होता है। एक सामानी की कीमत तकरीबन 29 पाकिस्तानी रुपए और करीब 10 भारतीय रुपए के बराबर बनती है। वक्त के साथ इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दुशांबे है, जो एक अहम और तारीखी शहर है। अगरचे जदीद शहर की तरक्की ज्यादातर 20वीं सदी में हुई, लेकिन इस इलाके की तारीख 5वीं सदी कब्ले मसीह तक जा पहुँचती है। दुशांबे का नाम भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि फारसी में दोशंबा का मतलब पीर यानी मंडे होता है। पुराने जमाने में यहाँ हर पीर के दिन एक बड़ा बाजार लगता था और इसी वजह से इस शहर का नाम दोशंबे पड़ गया। आज दोशंबे न सिर्फ ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत है, बल्कि ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर तकरीबन 124 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इस शहर में आज तकरीबन 9 लाख लोग रहते हैं। अगर आप इस शहर का रुख करें तो आपको साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत पार्क्स और जदीद इमारतें देखने को मिलेंगी, जो इसकी तरक्की की वाज़े निशानी है। खास तौर पर रुडेकी पार्क बहुत मशहूर है, जहां मकामी लोग और सयाह सैरो तफरी के लिए आते हैं। ये पार्क अपनी खूबसूरती और पुरसुकून माहौल की वजह से शहर की पहचान बन चुका है। इसके अलावा यहाँ एक वक्त में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा भी नस्ब किया गया था, जो इस शहर की एक खास पहचान है। इस झंडे की ऊंचाई तकरीबन 165 मीटर है और इसे 2011 में नस्ब किया गया था। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन परचम था, लेकिन 2021 में मिस्र ने अपने नए दारुल हुकूमत न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल में 201 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा परचम लगा दिया, जिसकी वजह से ताजिकिस्तान का ये परचम दूसरे नंबर पर चला गया। दुशंबे के बाद मुल्क का दूसरा बड़ा शहर खोजिंद है, जहां तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं और ये भी एक अहम तिजारती और सकाफती मरकज समझा जाता है। ताजिकिस्तान में दुशंबे और खोजिंद के अलावा भी कई खूबसूरत और अहम शहर हैं, जो अपनी तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं।
کولاب تاجکستان کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے اور یہاں آج بھی پرانے انداز کی عمارتیں اور بازار موجود ہیں۔ تاجکستان میں سب سے بڑا تہوار نوروز کا ہوتا ہے جو بہار کے آغاز پر منایا جاتا ہے۔ اس دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، خاص کھانے بناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ تاجکستان میں کھیلوں کی دنیا بھی کافی دلچسپ ہے۔ یہاں کشتی کی ایک خاص قسم ہے جسے کشتی گیری کہا جاتا ہے، جو قومی کھیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور کھیل بوسکاشی ہے جو دیکھنے میں پولو جیسا لگتا ہے، لیکن اس میں گیند کی جگہ ایک مردہ بکری ہوتی ہے۔ کھلاڑی گھوڑوں پر سوار ہو کر اسے ایک خاص جگہ تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فٹ بال بھی یہاں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، جبکہ رگبی یونین بھی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ آزادی کے بعد تاجکستان نے اولمپکس میں بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تاجکستان کو اگر دریاؤں کا ملک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ اس ملک میں 10 کلومیٹر سے زیادہ لمبے دریاؤں کی تعداد 900 سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سب سے بڑا دریا پنچ ہے، جس کی لمبائی تقریباً 528 کلومیٹر ہے۔ یہی دریا تاجکستان کی بجلی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور مستقبل میں یہی بجلی پاکستان جیسے ملک کو فراہم کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں تقریباً 20 بڑی جھیلیں بھی موجود ہیں۔ تاجکستان اپنی خوراک کا تقریباً 50% حصہ دوسرے ملکوں سے خریدتا ہے۔ یہاں کے لوگ روزگار کے لیے بڑی تعداد میں روس جاتے ہیں اور وہاں سے پیسے کما کر اپنے گھر بھیجتے ہیں، جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ تاجکستان کی معیشت کا بڑا حصہ کپاس کی کاشت اور ایلومینیم کی پیداوار پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پھلوں اور سبزیوں کی کاشت بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس ملک میں سونا اور چاندی کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا ایلومینیم پلانٹ بھی تاجکستان میں ہے، جو اس ملک کی معیشت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو تاجکستان میں کل 26 ایئرپورٹس ہیں۔ اس ملک میں کل 26 ہوائی اڈے موجود ہیں، جس میں سب سے اہم دوشنبے کا بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے۔ زیادہ تر بین الاقوامی پروازیں یہیں سے چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ خوجند کا ہوائی اڈا بھی بعض بین الاقوامی پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر روس سے آنے والی پروازوں کے لیے۔ اس ملک کی سب سے بڑی فضائی کمپنی سومون ایئر ہے، جو رشیا، قازقستان، ازبکستان، ترکی، چائنا اور دبئی جیسے مقامات کے لیے پروازیں چلاتی ہے۔ یہاں ریلوے کا نظام بھی موجود ہے۔ تقریباً 680 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن تاجکستان کو روس، ازبکستان، ترکمانستان اور قازقستان سے جوڑتی ہے۔ اگر سڑکوں کی بات کریں تو ملک میں تقریباً 27,000 کلومیٹر لمبی سڑکیں ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں ابھی بھی بہت سی سڑکیں کچی ہیں۔ تاجکستان کی تقریباً 99% بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے، جو اس ملک کی سب سے بڑی توانائی کا ذریعہ ہے۔ نورک ڈیم اسی ملک میں واقع ہے، جو دنیا کے بلند ترین ڈیموں میں شمار ہوتا ہے اور ملک کی معیشت و توانائی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے وقت میں تاجکستان آہستہ آہستہ ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے اور غربت بھی کم ہو رہی ہے۔ اس ترقی میں سیاحت کا بہت بڑا کردار ہے۔ صرف سال 2025 میں ہی 2 ملین سے زیادہ سیاح اس ملک کی سیر کے لیے آئے اور حکومت اب اس شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے ہیں تو آپ کو یہاں جانے کے لیے ویزا چاہیے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے صرف $50 میں آسانی سے ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تاجکستان اپنی گیس کی زیادہ تر ضرورت اپنے ہمسایہ ملک ازبکستان سے پوری کرتا ہے، کیونکہ خود اس کے پاس اتنے بڑے گیس کے ذخائر موجود نہیں ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں گرین ٹی کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے اور یہی اس ملک کا قومی مشروب بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کھانوں کی بات کریں تو تاجکستان کے کھانے روسی، افغان اور ازبک کھانوں سے کافی ملتے جلتے ہیں، کیونکہ یہ سارے علاقے ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ان کی دوستی بھی گہری ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور اور قومی ڈش پلاؤ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تاجکستان ملک کے کچھ مشہور مقامات پر۔ اگر آپ اس ملک میں جائیں تو ان مشہور مقامات کا وزٹ ضرور کریں۔ حصار قلعہ تاجکستان کی سب سے مشہور اور تاریخی جگہوں میں سے ایک ہے، جو دارالحکومت دوشنبہ سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قلعہ سینکڑوں سال پرانا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد تقریباً 2500 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ اس قلعے کے ارد گرد آپ کو پرانے مدرسے، مسجد کے آثار اور بازار کے کھنڈر بھی ملیں گے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی یہاں ایک مکمل شہر آباد تھا۔ نوروز محل، یہ محل دارالحکومت دوشنبہ میں واقع ایک بہت شاندار عمارت ہے، جسے دیکھ کر ہر انسان حیران رہ جاتا ہے، اور یہ در حقیقت تاجک ثقافت، فن اور خوبصورتی کی ایک بہترین مثال ہے۔
یہ محل خاص طور پر قومی تقریبوں، سرکاری اجلاسوں اور بین الاقوامی مہمانوں کے استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی شاہی محل میں آ گئے ہوں۔ ورزوب ویلی، یہ وادی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو قدرت، سکون اور ٹھنڈی فضا کو پسند کرتے ہیں۔ یہ وادی اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے جہاں سے ایک صاف شفاف دریا خاموشی سے گزرتا ہے۔ چاروں طرف سرسبز درختوں کی بہار اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اس جگہ کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ یہاں بہتا ہوا پانی اور فطرت کی خوبصورتی مل کر ایسا پرسکون ماحول پیدا کرتے ہیں کہ انسان خود کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے دور محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے کے باوجود اپنی روایات کو دل سے نبھاتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو یا خوشی کا کوئی موقع، ہر رسم میں خاندان اور برادری کا خاص کردار ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مہمان کو عزت دینا یہاں کی پہچان ہے۔ تاجکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ قدرت، تاریخ اور ثقافت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اگر آپ سکون، خوبصورتی اور ایک الگ دنیا کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سرزمین آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ سفر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔